بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس مبارک ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی پاک صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف رزق کے دروازے کھول دیتی ہے بلکہ اس شخص کو بھی مالدار بنا دیتی ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی نے اس وقت پڑھا جب ان کا سر انور نیزے پر تھا۔ جی ہاں، اس عظیم لمحے میں بھی جب شہید کربلا کا سر تن سے جدا کر کے دشمش کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، اس وقت بھی امام حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی، اور یہی ثبوت ہے کہ جو زبان قرآن سے وابستہ رہتی ہے وہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں عزت پاتی ہے۔ اس عمل کی حقیقت ناظرین، یہ عمل 9 اور 10 محرم کے دن کرنا ہے۔ جس گھر میں یہ صورت ان 2 دنوں میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بغیر کسی وجہ کے تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کوئی بیماری دیر تک نہیں ٹکتی، جو بھی قرض میں ڈوبا ہو اس کا انتظام ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لیتا ہے۔ یہ سورت کون سی ہے ناظرین؟ یہ ہے سورت الکہف۔ پارہ 15 اور 16 میں موجود 110 آیات پر مشتمل یہ سورت وہ عظمت رکھتی ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بزرگوں کا قول ہے، ایک ولی اللہ کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص 9 اور 10 محرم کو اس سورت کو نیت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد سجدہ کر کے اللہ سے اپنی حاجت مانگے تو 7 دن بھی نہیں گزرتے کہ اس کا کام بن جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ: 9 محرم کو اول و آخر 9 بار درود ابراہیم، 9 بار سورت الکہف دعا کرتے وقت گھر کا تصور یہ موجود گھر پر پھونک مار دیں۔ 10 محرم کو اول و آخر 10 بار درود ابراہیم، 10 بار سورت الکہف 1 گلاس پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں۔ ہر جمعہ مبارک کو اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لینے سے حفاظت، برکت اور بلا سے نجات ملتی ہے۔ امام حسین کی تلاوت کا کرشمہ: ایک راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین کا سر دشمش میں نیزے پر تھا تو ایک آدمی سورت الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت پڑھتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ تو اسی لمحے میں نیزے پر موجود امام حسین کے سر سے آواز آتی ہے، میرے قتل کو دیکھو، میرا سر جو نیزے پر ہے، کیا یہ عجوبہ نہیں؟ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا دہشت اور رونے میں ڈوب گیا۔ محرم کی فضیلتیں: محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ 10 محرم کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے سلامت رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ دن گواہ ہے سب سے بڑی قربانی کا، وہ قربانی جو دین کے لیے دی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹی دی اور کہا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ اور جس دن وہ مٹی خون بنی اس دن ام سلمہ سمجھ گئی کربلا کا لہو بہہ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب: اسی رات ام سلمہ نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرد میں لپٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟
हुजूर ने फरमाया, मैं अभी अपने बेटे हुसैन के जनाजे से आ रहा हूँ। खास अल्फाज, अगर कोई औरत हामिला है तो इस सूरत को पढ़ना उसके और उसके अनजन्मे बच्चे के लिए रहमत बन जाएगा। और अगर कोई मस्जिद में बैठकर यह सूरत पढ़े, सजदा करे और फिर रो रो कर दुआ करे तो अल्लाह पाक एक हफ्ते में ही उसकी मुश्किल हल कर देते हैं। हर बंदा ये कहे, या हुसैन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। आखिरी बात, हर साल 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को दोहराएं, अपने घर में पढ़ें, अपनी औलाद से पढ़वाएं और हर जुमे को एक बार ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर में कभी फाका नहीं आएगा, कभी बीमारियां नहीं टिकेंगी और हर दुआ कबूल होगी। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक जिंदा पैगाम है सब्र का, इंतकाम का और दीन की खातिर जान लुटा देने का। जिनकी ज़बान ने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह का कलाम नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए रोशनी का मीनार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत हो, हमारे बच्चों के नसीब रोशन हो, बीमारियां दूर रहें और हर मुश्किल आसान हो जाए, तो हमें भी उस पाक रास्ते पर चलना होगा जहां इमाम हुसैन की रूहानियत बसी है। 9 और 10 मुहर्रम को यह अमल करना सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार है। तो आइए इस साल और हर आने वाले साल इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और अगर आप भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार से लिखिए, या हुसैन। और याद रखिए, हुसैनियत जिंदा थी, जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर जुमे और मुहर्रम की नई बरकत भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी किस्से या अमल के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।